بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ انسان اور زمین کی حکومت آپ کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزازیل بحکم ربی نیک جنات کی جماعت کے ساتھ زمین پر آیا اور اپنے نائب مقرر کیے اور خود اللہ کی عبادت اور درس و تدریس میں مشغول رہتا۔ جب دل چاہتا آسمانوں پر چلا جاتا، جنت کی سیر کرتا۔ عزازیل کا ممبر بھی جنت میں تھا، جہاں بیٹھ کر وہ فرشتوں کو درس و تدریس دیتا اور اس کے ممبر پر عرش کا ایک ٹکڑا ہر وقت سایہ کیے رکھتا۔ روایت میں ہے کہ گو کہ ابلیس اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہر وقت مشغول رہتا اور حکم ربی بجا لانے میں کبھی کوئی کوتاہی یا دیر نہ کرتا، لیکن مادہ نار ہونے کی وجہ سے اپنی قوم کی طرح اس میں بھی غیظ و غضب اور سرکشی کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اس پر مستضاد اس میں اپنے والدین کی صفات خود سری، بے خوفی، چالاکی اور مکاری بھی پائی جاتی تھی۔ اس سب کے سبب کبھی کبھی وہ اپنے مقام و مرتبے اور قدر و منزلت پر مغرور بھی ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی یہ سوچنے لگتا کہ اگر اللہ کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں تھما دے تو وہ بآسانی سب سنبھال لے گا، یا شاید اسے لگنے لگا کہ اللہ کا نظام اس کی مدد و معاونت سے چل رہا ہے۔ اسے اپنے علم و عمل اور قوت و بہادری پر غرور ہوتا، لیکن پھر اسے احساس ہوتا کہ جو اللہ اسے سب دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اور وہ دل کے خیالات کو دبا لیتا۔ لیکن ایک تکبر اس میں آنے لگا، اپنی عبادت و ریاضت اور علم و مرتبے کا، جو آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ ابلیس کے نائب قوم کی ہدایت اور انہیں راہ حق پر لانے کے لیے کوشاں ہو گئے، لیکن بگڑی ہوئی قوم پر نہ تب اثر ہوا نہ ابھی ہو رہا تھا۔ قوم کے سرکش اور بگڑے ہوئے جنات نے ایک ایک کر کے ابلیس کے نائب شہید کرنا شروع کر دیے۔ جب عزازیل نے دیکھا کہ یہ نہیں سدھریں گے تو وہ اللہ کے دربار میں پہنچا اور اجازت چاہی کہ وہ پھر سے زمین کو ان سرکشوں سے پاک کر دے۔ اجازت مل گئی اور عزازیل خود فرشتوں کا لشکر لے کر قوم پر قہر الہی بن کر نازل ہوا اور قتل عام شروع کر دیا۔ بہت سے جنات مارے گئے اور بچ جانے والے جو پہاڑوں اور جزیروں پر جا کر چھپے، ان پر حد عائد کر دی گئی کہ جو بھی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس طرح ایک بار پھر زمین پاک ہو کر ابلیس کے اندر اس بات سے بھی فخر و غرور بڑھ گیا کہ جو کام اس نے کیا شاید کوئی اور نہ کر سکتا تھا، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ سرکشوں کو پہلے بھی عبرتناک سزائیں دے چکا ہے۔ جب زمین سرکش جنات سے پاک ہو گئی تو اللہ نے زمین کو حکم بھیجا کہ ہم تجھ سے ایک مخلوق پیدا کریں گے اور وہ ہمارے نائب اور خلیفہ ہوں گے۔ بعض نافرمان ہوں گے اور بعض ہمارے فرما بردار ہوں گے، اور ان کی تخلیق تجھ سے ہوگی، تجھ پر رہیں گے اور وقت مقررہ پر تجھی میں جائیں گے اور دن مقررہ کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اپنے اعمال پر جزا و سزا کے مرتکب ہوں گے، اور نیکوکار اور فرما بردار جنت میں اور سرکش و نافرمان دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ایک دن عزازیل نے دیکھا کہ فرشتے لوح محفوظ کے نیچے کھڑے رہ رہے ہیں۔ عزازیل نے پوچھا تو انہوں نے لوح محفوظ کی طرف اشارہ کیا، جہاں فصیح عربی میں لکھا تھا، ہمارا ایک مقرب کے عبادت رب کی اتنی کرے گا کہ کوئی ٹکڑا زمین و آسمان میں نہ ہوگا جہاں سجدہ نہ کیا ہوگا، لیکن ایک سجدہ حکم نہ کرے گا اور مردود ہوگا۔ عزازیل نے کہا کہ غم نہ کرو، یہ کوئی اور ہوگا، لیکن ملائکہ نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں۔ تب عزازیل نے دعا کی کہ اے اللہ ان سب پر رحم فرما، اور یوں نہ کہا کہ ہم پر رحم فرما۔ پھر اسی فصیح عربی میں ایک اور عبارت نمودار ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزازیل دربار ربی میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا اللہ یہ کون شیطان مردود ہے جس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں اور حکم دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ ارشاد ہوا جلدی نہ کر، بے شک تو بہت جلد دیکھ لے گا اسے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا، جیسا کہ قرآن سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو ان کی تخلیق کی خبر دی، جیسے ہر بڑا کام کرنے کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کیا تو اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرے؟ اس بات سے مقصد آدم سے کوئی حسد، بیزاری یا بغض رکھنا نہیں تھا،
کہ فرشتے ان سے پاک معصوم مخلوق ہیں، بلکہ مزید جاننا تھا، اور وہ جنات کی سرکشی اور نافرمانی بھی دیکھ چکے تھے۔ اس لیے برسربیل تذکرہ یہ بات پوچھی کہ مزید بتایا جائے، اور مزید کہا کہ اگر انہیں بھی جنات کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے تو وہ ہم ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ بنا اکتائے اور بیزار ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے لیے تمام زمین سے مٹی منگوائی، پتلا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور وہ 40 سال تک پڑا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ اس پر طرح طرح کے رنج و الم اور ہر طرح کا موسم گزرے گا، تو اس کی تخلیق میں یہ سب برداشت کرنے کا مادہ ڈال دیا گیا۔ فرشتے جب بھی اس پتلے کے پاس سے گزرتے خوفزدہ ہوتے، اور ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا اور گزرتے وقت اسے ٹھوکر مار کر گزرتا، اور اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور وہ اس خاکی بدن کے منہ سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ اور بعض روایات میں کہ وہ داخل ہوا، لیکن جب سخت سینے تک پہنچا گھٹن ہوئی کہ حضرت آدم کا پتلا مٹی کا تھا جسے پانی سے گوندا گیا تھا، اور ابلیس ہوا اور پانی کا آگ کا مرکب تھا۔ مٹی اور پانی میں یہ خاصیت ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو وہ باہر نکلا اور غصے سے حضرت آدم کے پتلے کی ناف والی جگہ پر تھوکا، اور بعد ازاں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہاں سے مٹی نکلوائی اور اس سے کتا بنایا اور اسے انسان کا فرمان روا رکھا۔ بعض جگہ ہے کہ جسم میں داخل ہوا تو دل تک پہنچا اور دل میں گھسنا چاہا پر نہ جا سکا۔ کوئی عمل کارگر نہ ہوا تب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کہیں نہیں سما سکتا سوائے مومن کے دل کے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور شیطان بس وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل میں نہیں۔ جب وہ ابلیس پتلے میں داخل ہوا اور نکلا تو کہا کہ تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر اسے میرا فرمان روا رکھا گیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرمان روائی میں رکھا گیا تو نہ رہوں گا اور انکار کر دوں گا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ روح پھونکی جانے لگی تو تمام فرشتے موجود تھے، اور روح کو حکم ہوا کہ داخل ہو جا، تو روح نے جستے خاک کے آگے 7 پھیرے لگائے اور پھر کہا اندر اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی، تو دوبارہ حکم ہوا کہ داخل ہو جا، ایک وقت مقررہ تک، اور دوبارہ لوٹ آئے گی ہمارے پاس، یہ وعدہ کیا کہ تجھے نکال لیں گے ایک مقررہ مدت کے بعد۔ تب روح داخل ہوئی۔ تب مومن کی روح دنیا میں بے چین رہتی ہے، اور جب داخل ہوئی ناک کے نتھنے سے اور سر تک پہنچی تو حضرت آدم کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا رحمک اللہ۔ اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، سامنے جنت کے پھل دیکھے تو ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، پر روح ابھی ٹانگوں تک نہ پہنچی تھی، سو نہ اٹھ سکے، تو ارشاد ہوا بے شک انسان عطاءاللہ ہے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے خیال کیا کہ اللہ جو بھی بنائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ پھر آدم نے کہا تو انہوں نے سنا دیے، اور تو فرمایا میں نہ کہتا تھا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی دلوں کے راز۔ اور بعد میں اس فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، اور سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان مردود کے، اس نے تکبر کیا، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں علم اور مرتبے میں، اور میری پیدائش اس سے افضل ہے کہ میں اس سے آگ سے بنا ہوں جو مقدس ہے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ نکل جا، تو انکاری ہوا اور تکبر کیا، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی دن قیامت تک، اور تو مردود ہوا ہمیشہ کے لیے۔ روایات میں ہے کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے، پہلا حکم کا اور دوسرا شکر کا، کہ جب دیکھا اٹھ کر تو ابلیس کو دیکھا کہ وہ شیطان مردود ہوا، تو شکر اس بات کا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوئے، اسی لیے نماز میں 2 سجدے رکھے، پہلا حکم کا اور دوسرا حکم بجا لانے کا۔ تب شیطان نے کہا قسم ہے تیری ذات کی میں نے بہکاؤں گا اور ان پر آؤں گا، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے، اور انہیں نافرمان کروں گا۔ تیرا ارشاد ہوا جو تیری مانیں گے اور نافرمان ہوں گے سخت سزا دوں گا اور دوزخ کا عذاب دوں گا، اور ان کا انجام تیرے ساتھ ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دن مقررہ کی جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور میں انہیں بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ تب اس ابلیس نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، قیامت تک کی زندگی، آدم کے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ ابلیس کے ایک بچے کی پیدائش۔ روایت میں کہ انسان کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد اسے شیطان سب سے پہلے چھوتا ہے جس سے وہ رونے لگتا ہے، تبھی مسلمانوں کو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے کہ ابلیس اذان کے کلمات سے بھاگ جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ 3 انسان کے دل تک رسائی کا
वसवसा डाल सके। तीनों बातें मंजूर हुईं और इसे आसमानी दुनिया से रद्द कर दिया गया और मरदूद हुआ। बाद इसके अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ और जो मर्जी खाओ पियो, लेकिन एक शजर का फल खाने से मना फरमा दिया कि इसके करीब ना जाना, वरना तुम नाफरमानों में हो जाओगे। यहाँ थोड़ी सी वजाहत हज़रत हवा की पैदाइश की भी करते चलें। कुरान की हकीम में हज़रत अम्मा हवा की तख्लीक के बारे में सूरह नसा में सिर्फ इतना बयान हुआ है कि हमने तुम्हें एक जान पैदा किया और फिर इसी से जोड़ा बनाया। और सही बुखारी की हदीस में बयान हुआ है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है और अगर तू इसे सीधा करना चाहेगा सख्ती से तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ देगा टेढ़ी ही रहेगी, तो इससे प्यार से नफ़ा उठा। जबकि बाइबल की रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने देखा कि अफसरदा बैठे हैं तो इनके पर नींद तारी की और इनकी बाईं जानब की छोटी पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया, और जब वो जागे तो अपने करीब एक नहायत खूबसूरत औरत बैठी थी। और यही रिवायत आगे चली आ रही है। मज़ीद इसमें बाज़ रिवायत में यूँ भी है कि जब आदम बेख्तियार इनकी तरफ बढ़े तो इन्हें रोक दिया गया और फरमाया कि पहले तुम्हारा निकाह होगा और तुम हक महर अदा करोगे, इसके बाद तुम पर हलाल होगी। और अल्लाह ने खुद निकाह पढ़वाया और बाद इसके हक महर में वजह कायनात महबूब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, 3 बार या 11 बार। लेकिन कुरान और हदीस से इसका कोई वाज़ह सबूत नहीं, सिवाय इसके कि अम्मा हवा को हज़रत आदम के साथ ही जन्नत में दाखिल किया गया, जिसका मतलब है कि इनकी पैदाइश हो चुकी थी। पहले ही कैसे हुई वल्लाह आलम। रवायात में आता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम के साथ पहरेदारी के लिए सांप ताउस को भी जन्नत में रखा। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि वो इस मखलूक को बहकाएगा। फिर शैतान ने इन्हें बहकाया। शैतान अपने इल्म से जन्नत के दरवाजे पर आया और दाखिले की इजाज़त चाही तो दुकार दिया गया और वापस हुआ और दूसरी बार पिछली तरफ से आया और जन्नत की दीवार पर बैठकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगा। जब मोर ने इसकी आवाज़ सुनी तो बेहद मीठी लगी, वो इसकी तरफ गया। शैतान ने इसे दाखिले की इजाज़त चाही और कहा, बदले में तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा कि तुम और भी खूबसूरत हो जाओगे और यह हमेशा के लिए रहने वाली होगी। लेकिन मोर ना माना और धुतकार दिया। बाद इसके वही हरबा सांप के साथ आजमाया और वो बहक गया और शैतान से कहा, मगर मैं तुम्हें ले के कैसे जाऊं? तब इस इब्लीस ने कहा, तुम अपना मुंह खोलो, और अपने इल्म से सांप के मुंह में घुस के जन्नत में दाखिल हुआ और हज़रत आदम के पास गया और इन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने और धुतकार दिया। और बाद इसके अम्मा हवा के पास गया और इन्हें कहा कि अल्लाह ने आपको जो सब दिया है ये ख़त्म हो जाने वाला है। आपका हुस्न, खूबसूरती, जवानी, ये नेमतें सब कुछ ख़त्म हो जाने को है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जिससे ये सब हमेशा के लिए ठहर जाएगा, बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। आपके इख्तियारात, आपका हुस्न, ये नेमतें सब और भी बढ़ जाएंगी। अम्मा हवा इसके बहकावे में आ गई और हज़रत आदम को भी किसी तरह राज़ी किया और इस दरख्त के पास पहुंची। फरमाया कि जब आदम फल खाने को हुआ तो हमने सब्र को रोक दिया कि हम कायनात को बनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कौन हमें बिन देखे मानता है और हमारी फरमानरवाई करता है। जब अम्मा हवा ने इसका फल तोड़ा तो इस जगह से जहाँ से फल तोड़ा खून निकला, और जब उन्होंने फल पर दांत गाड़े अभी खाया ना था कि एकदम इनका जन्नती लिबास उतर गया और वो बरहना हो गए। और जन्नत के दरख्त, रिवायात में अंजीर का जिक्र है कि पत्तों से अपने सतर को ढांकने लगे और हुक्म हुआ कि निकल जाओ, बेशक तुम हुए जुल्म अपने नफ्स पर करने वालों में से।